چل گئے اور سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھا نکلے اللہ کے رسول کے تعاقب میں آپ کے پیچھے. اتنا پیچھے آئے کہ اب ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پلٹ کر دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ تلاش کرنے والا آپ پہنچا. اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی, آپ اسی طرح چلتے رہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علماء نے استدلال کیا کہ یہ آنسو اپنی جان کے جانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سراقہ کا یہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچائے اس وجہ سے ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں. تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اللہ کے نبی نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کر سیدھا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کیا فرمایا, اللہم اکفینہم بما شئت, کہ اللہ جیسا تو چاہے اس سے میری حفاظت فرما, کہ اللہ جیسا تو چاہے اس سے ہماری حفاظت فرما. کیونکہ دو تھے. اسی وقت سراقہ بن مالک لکھا ہے کہ جس چٹان کے اوپر اللہ کے رسول جو کہ چل رہے تھے وہ پتریلی تھی, تو پتریلی چٹان پھٹی اور اس میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پر دھسنے لگے. وہ آپ سے فریاد کرنے لگے یا رسول اللہ معاف کر دو, اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دو. پھر اللہ کے نبی نے اوپر دیکھا, اس کے گھوڑے کے پر نکلے. پھر 100 اونٹوں کی لعنت. ایسا 3 مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ کیا دن ہوگا کہ جب قیصر و کسریٰ فتح ہوگی اور اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے. میرے محترم دوستوں کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حال کے آنے پر بھی اپنے آپ کو اور اپنی امت کو وہ براہ راست اللہ سے جوڑے. ایسی محنت ہوئی ہوگی کہ صحابہ کے ہر اقوال کے اندر توحید کے کلمات نکلا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے اور کہنے لگے بیٹی فاطمہ کھانے کے لیے کچھ ہے. تو فاطمہ نے حضرت حسن حسین کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ یا رسول اللہ حسنین بھی بھوک کی وجہ سے سو رہے, کہا کہ میرے گھر پر بھی فاقہ ہے. اللہ کے نبی واپس ہوئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ کہیں سے ایک روٹی اور ایک بوٹی وہ حضرت فاطمہ کو ہدیے کے طور پر آئی. بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو اٹھایا اور کہا کہ جا جلدی نانا کو بلا کر لا. اب حسن نے اور اللہ کے رسول کو بلایا. اللہ کے نبی پہنچے, کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خزانے سے مجھے رزق بھیجا ہے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتے. یہ کلمات پہ آپ نے فرمایا فاطمہ لے کر آ. اب فاطمہ جیسی گئی برتن کے پاس تو پورا برتن روٹیوں سے بھرا ہوا. جیسی سالن کے پیالے کے جو کہ گوشت کے پیالے کے پاس آئی تو پورا پیالہ گوشت کی بوٹیوں سے بھرا ہوا. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی, کہا یا رسول اللہ ایک بوٹی تھی اور ایک روٹی, یہ سارا اللہ کے نبی نے کھایا, اپنی جو کہ ازواج کو جو کہ تقسیم کیا, اپنے صحابہ کو تقسیم کیا. حسنین نے پیٹ بھر کر کھایا, حضرت فاطمہ علی نے پیٹ بھر کر کھایا. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک روٹی تھی اور ایک بوٹی, لیکن نہ روٹی ختم ہوئی نہ بوٹی ختم ہوئی, سارا جو کہ وہ روٹیوں کا ڈھگار اسی طرح اور بوٹیوں کا ڈھگار اسی طرح. تو اللہ کے نبی مسکرائے. آپ نے فرمایا فاطمہ تو نے وہ کلمات کہے جو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہے تھے. حضرت زکریا نے پوچھا مریم یہ رزق کہاں سے آیا, تو کہا کہ اللہ کے خزانے سے آیا اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتے. کہا تو نے یہ کلمات کہے, اللہ نے جو کہ اپنے خزانے سے رزق بھیجا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایسے ایمان کی محنت کرائی گئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کہ ہر ایک کہنے والا وہ اپنی نسبت کو اور اپنے کلام کو وہ اللہ سے جوڑتا تھا. حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے. سلمان فارسی کہنے کہ چل میرے رشتے کی بات کرتے فلاں انصاری کے مکان پر جا کر. یہ دونوں نکلے اور وہ فلاں انصاری کے مکان پر. سلمان فارسی باہر بیٹھ گئے. رشتے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جس کا رشتہ لگایا جا رہا نا تو وہ جلد بازی میں خود پہل نہ کرے بلکہ اپنی طرف سے کوئی قاصد بھیجے. تو سلمان فارسی باہر کھڑے ہوئے ابو درداء سے کہا کہ جا میرے رشتے کی بات کر. ابو درداء رضی اللہ عنہ اندر گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
اور اللہ کے نبی نے ان کے یہ جو کہ مراتب بتلائے. کیا مرتبہ ہے سلمان فارسی کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوتا، سریا ایک ستارے کا نام ہے، تو میں فارس کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ سریا سے بھی اللہ کے دین کو لے کر آتے. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری انسانیت جنت کو چاہتی ہے، لیکن جنت سلمان فارسی کو چاہتی ہے. یہ مقام اور مراتب سارے گناتے گئے. اور لڑکی کے ماں باپ کہنے لگے کہ سلمان کو چھوڑ، تو اپنا بتا، تو تیار ہے کہ ہم اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہی اندر کیا کیا، نکاح کیا، رخصتی لی، اور جیسی باہر نکلے نا تو شرمانے لگے سلمان فارسی سے. اور سلمان فارسی کہنے لگے ابو درداء کیا بات ہے، کیوں شرما رہا ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے شرم آئے. کہا بتا تو صحیح کیا بات ہے. کہا کہ آپ کے رشتے کی بات لے کر گیا تھا، انہوں نے آپ کو چھوڑا، مجھ سے ہی نکاح کروا دیا. پر سلمان فارسی کہنے لگے کہ ابو درداء شرمانا تو مجھے چاہیے تھا کہ اللہ نے جہاں تیرے مقدر میں لڑکی رکھی تھی میں نے وہاں رشتہ کیوں لگایا. میرے محترم دوستوں کو، چاہے خوشی کا ماحول ہو چاہے غم کا ماحول ہو، ایسی محنت کھینچی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک اللہ سے آج کہ اللہ سے ہونے کی بات کو بول رہا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل اعمال میں حضرت سیکھنے لگی. ان کے خاوند آئے اللہ کے راستے سے کئی دنوں کے بعد. کیا تمنا رہتی ہے کئی دنوں کے بعد جب آدمی گھر پہ آیا، ابھی دیکھو 44 مہینے چلا لگا کے واپس آتے، بیوی والے بچے والے ہوں گے تو کیا کیفیت رہتی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں جیسے آئے تو بیوی نے ان کو فارغ کروایا. حالانکہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو کفنایا اور لے کے بیٹے کو کفنا کر رکھ دیا کنارے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ صحیح سلامت ہے. ان کو فارغ کرایا. فارغ کرانے کے بعد اپنے خاوند سے کہنے لگے کہ پڑوس سے کوئی چیز ہمارے پاس امانت کے لیے آئے تو کیا کرنا چاہیے. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ امانت کو واپس لوٹا دینا چاہیے. کہا کہ اللہ نے ہم کو بیٹے کی شکل میں امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، یعنی ہمارا بیٹا انتقال کر گیا. میرے محترم دوستوں کو کیسے توحید کی آج کی دعوت چلائی گئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کہ ہر ایک اپنی نسبت کو اللہ سے جوڑ رہا تھا. آج میرے محترم دوستوں کو باطل نے ایسی محنت کو کسا ہے کہ آج کا مسلمان وہ اللہ کو نہیں بولتا، اللہ کو ہی بولتا ہو، وہ سب قسم اللہ کے غیر کو بولتا ہے. حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا، حکام چاہے گی تو ہو جائے گا. حالانکہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو حکومت کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ نبی کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا سیرت کے اندر. تو یہ تو بتاؤ تو صحیح، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ چند یہودی کچھ سوال لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے صحابہ سے بات چیت کی تو صحابہ کہنے لگے کہ اگر اللہ اس کے رسول چاہ لیں گے تو ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے سن لیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو متوجہ کیا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا، میرے چاہنے نہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ میرے چچا ابو طالب کو ہدایت ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ ہندا اور وحشی اور ہماری ابن اسود کو ہدایت نہ ملے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی چاہت کو نبی کی چاہت پر غالب کر دیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا نبی کو کہ آپ کی چاہت ہے اب کے چچا ابو طالب کو ہدایت ملے. اللہ نے بغیر ہدایت کے ان کو اٹھا لیا. اور جو ہماری ابن اسود کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کے جنازے کو جو کہ قبر میں رکھا گیا تو اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ میری اس بیٹی کو اللہ کے دین کے لیے بڑا ستایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آنے لگی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ.
تو یہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سالے کنان سے کہا تھا کہ ان کو پہاڑیوں تک پہنچا دینا، وہاں سے میں ان کو کیا کروں گا، مدینہ کی طرف لے جاؤں گا. تو کنان ہے نا پہاڑیوں کے اوپر لے کر چڑھنے لگا. تو حبار ابن اسود نے دیکھا اور کیا کیا، اپنا نیزہ نکالا. یہ اونٹنی پر سوار تھی اور نیزے سے نا اونٹنی کو ڈرایا. تو جیسی اس نے نیزے کا اشارہ کیا نا، وہ اونٹنی بھسکی اور بھسکی جیسی تو اس پہ سے حضرت زینب گری اور گرتے گرتے جو کہ پہاڑ سے نیچے آئی اور پوری لہو لہان ہو گئی. حالانکہ عمل سے تھی، بچہ بھی ضائع ہو گیا اور خود بھی آج کے خونا خون اور لہو لہان ہو گئی. اسی حالت میں زید ابن حارث رضی اللہ عنہ کہاں پہنچے، مدینہ لے کر پہنچے. اتنی تکلیف. اللہ کے نبی نے فرمایا حبار ابن اسود اگر حرم میں ملے اور بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہوا رہے تو مجھ سے نہیں پوچھنے کے لیے آنے کا، بلکہ اس کو وہی قتل کر دینا، اس سے اجازت لینے کے لیے نہیں آنا. یہ حبار ابن اسود رضی اللہ عنہ کہاں پہنچے، فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جیسے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ کو رکھا، کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام پر بیعت کر لیں. تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ہی نہیں بڑھایا. آپ کیوں نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اٹھے اور اس کی گردن مار دے، یہ آپ کی تمنا ہے. لیکن نبی ہے نا کسی برائی کو کرنے کے لیے کسی کو ترغیب نہیں دیتے. آپ کی دل کی تمنا یہ ہے کہ کوئی صحابی اٹھے اور اس کی گردن مار دے. لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام پر بیعت کر لیں. پھر بھی آپ نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. تیسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ حبار ابن اسود نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسلام پر بیعت کر لی. تو نبی کی چاہت نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملے، لیکن اللہ نے کیا دیا، ہدایت دے کر بتایا. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ حکومت چاہ لیں گی تو ہو جائے گا. اللہ کی قسم جن کو پیشاب پاخانہ کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں معلوم، ان کے چاہنے سے کیا ہوگا. چاہت تو اس کائنات کے اوپر اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی چاہت کو اپنے تابع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو کام اس امت کو دی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی اعمال اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، وہ اعمال اور وہ محنت سے ہم سب محروم ہیں. آج ہمارا فخر ہے نا ملک اور مال، عہدے اور کرسیوں کے اوپر. صحابہ کا فخر جو ہوتا تھا نا، جو تفاخر کرتے تھے، وہ نبی والے عمل پر، نبی والے علم پر اور نبی والی محنت پر کرتے تھے. اوس اور جو خزرج یہ دو قبیلے، یہ دونوں آپس میں بیٹھے اور اوس اپنی فضیلت بتانے لگا کہ ہمارے اندر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، ہمارے اندر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جن کے سر کی حفاظت سید کے مکیوں نے کی، یہ اتنے بڑے مقام والے صحابی. پھر اوس کہنے لگے ہمارے اندر سعد بن معاذ ہے جس کی موت پر اللہ رب العزت نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو اتارا. پھر اوس کہنے لگا کہ ہمارے اندر حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا، جن کو غسیل ملائکہ کہتے. خزرج سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر ابی ابن کعب ہے جو سید القرہ ہے، قاریوں کے سردار ہے. انہوں نے کیا بتائی، اللہ کے رسول کی محنت کا فخر بتایا، اور اب یہ اللہ کے رسول کے علم کا فخر بتا رہے. کیا کہا انہوں نے کہ ہمارے اندر ابی ابن کعب ہے جن کو سید القرہ کہا جاتا ہے، یعنی قاریوں کے سردار. پھر کہہ لیں کہ ہمارے اندر معاذ ابن جبل ہے جن کو سید العلماء کہا جاتا ہے، علماء کے سردار. پھر کہا کہ ہمارے اندر زید ہے، حضرت زید ہے جن کو فقیہ کہتے. کس کو کہتے ہیں فقیہ؟ ہماری عام زبان کے اندر گریجویٹ جس کو کہتے ہیں نا، تو دین کے معاملے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ گریجویٹ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آتے تھے ملاقات کے لیے، اور اللہ کے نبی کو ان کے اوپر اطمینان نہیں تھا، ان کی بات پر بھروسہ نہیں تھا. تو آپ نے حضرت زید کو بلایا، کہا کہ زید مجھے ان پر اطمینان نہیں آتا، مجھے ان کی باتوں میں جو کہ
خرابی معلوم ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو ان کی زبان سیکھ لے. یہودیوں کی کون سی زبان ہے؟ عبرو زبان. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے کہنے پر 17 دن لے کر گئے اور 17 دن کے اندر 3 کام کیے. ایک زبان بھی سیکھی, اس کا مطلب بھی سیکھا اور اس کو بولنا بھی سیکھا. یہ 3 چیزیں صرف 17 دن کے اندر کی. اتنے بڑے فقیہ گزرے. تو دور صحابہ میں یہ 2 چیزوں پر فخر ہوتا تھا کہ نبی والا علم اور نبی والی محنت کے اوپر. آج میرے محترم دوستوں, ہمارا جو فخر ہے نا وہ ملک مال پر ہے, عہدے کرسیوں پر ہے. حالانکہ اس امت کو بلندی اور مقام وہی طریقے پر ملے گا جو طریقے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ملا. اب ملک مال و عہدے اور کرسیوں سے کیا ہے, معزز بننا چاہتے. اللہ کی قسم اس سے عزتیں نہیں. عزت ملک مال ہو لیکن اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کے طریقوں کے ساتھ ہو تو اللہ عزتیں دے دے. ملک مال ہو اور اللہ اس کے رسول کے دین سے خالی ہو تو اللہ ذلت مسلط کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تاجر الرحمن. اتنا مال دیا اللہ نے کہ جب ان کا انتقال ہوا نا تو ان کے سونے کو آروں سے جو کہ کاٹا جا رہا تھا اور 70 آنے ٹوٹے ان کے سونے کو کاٹتے کاٹتے. لیکن زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے بھری ہوئی تو کیا ٹائٹل ملا؟ عبد الرحمن تاجر الرحمن. کہ عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے, یعنی اللہ سے تجارت کرتا ہے. اور ملک مال کس کو دیا اللہ نے؟ قارون کو دیا. لیکن کیا ہے, زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے. تو کیا کر دیا اللہ نے؟ ہلاک و برباد کر دی. میرے محترم دوستوں کو صحابہ کی سیرت دیکھو کہ صحابہ کی زندگی کیا ہے. صحابہ نے عزتیں کس میں تلاش کی؟ آج کا مسلمان عزتیں وہ عہدے رتبے ملک مال کرسی اس کے اندر تلاش کرتا ہے. اس زمانے کا مسلمان وہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں تلاش کرتا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ, کہا کہ امیر المومنین ارض مقدس کی فتح اور آپ کو طلب کیا گیا, آپ فوراً مدینہ سے چلیے اور جو کہ فلسطین آ جائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسی خط پڑھا فوراً نکلے اپنے غلام کو ساتھ میں لے کر. حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ کبھی سواری پر ایک گھڑی میں بیٹھتا تو دوسری گھڑی امیر المومنین عمر بیٹھتا. پھر جب ان کی گھڑی ختم ہوتی پھر میں جو کہ اس سواری پر سوار ہوتا. ایسی پورا سفر چلتا رہا اور جیسی فلسطین قریب تھا تو چند چوکیوں پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو کہ کھڑے ہو گئے. جیسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو ملاقات کی, گلے ملے. گلے ملنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نا پیشکش کی, آ کے امیر المومنین نے اونٹنی چھوڑی ہے, آپ اونٹنی پر آئے, اس کو چھوڑیے, آپ گھوڑے کا استعمال کیجیے. کیوں؟ کیونکہ آپ جن لوگوں کے درمیان میں جا رہے ہیں نا یہ بڑے اونچے مراتب والے لوگ ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کو ناپسند کرتے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی جس میں ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کی امت میں ایک امین ہوا کرتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ. اتنے بڑے مقام کے صحابی ہیں. تو یہ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین آپ اپنی اسے کوئی سواری کو بندی, آپ گھوڑا استعمال کیجیے اور آپ اپنی اونٹنی کو چھوڑیں. حضرت عمر نے ان کی رائے کو قبول کیا, اپنی اونٹنی دی اور گھوڑے پر سے سوار ہو. کہا کہ امیر المومنین جو لباس لے کر آئے نا اس کو بھی اتاریں, کیونکہ حضرت عمر جو لباس پر آئے تھے نا, آج میرے محترم دوستوں کو برائی کی بات نہیں, یہ تو اچھی چیز ہے لیکن سنت الگ چیز تھی. سنت الگ چیز تھی, ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. ہم ایسے کوئی مواقع رہتے نا اچھے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہاں جانا پسند کرتے, اور حالانکہ صحابہ اپنی جو حقیقت والی زندگی نا اس زندگی کے ساتھ وہاں جانا پسند کرتے. حضرت عمر نے جو لباس پہنا تھا نا اس میں 14 پیون تھے.
اب مجھے یہ بتاؤ ظاہری اسباب، تمہارے میرے سامنے بھی کوئی ایسا بندہ آ گیا تو ہم ہماری نگاہ کا کیا تاثر رہے گا اس کے اعتبار سے؟ ابھی غور کریں، یہ ساری چیزیں مشاہدے میں لینے کی، اپنی جو کہ خیالات کو دوڑاؤ۔ ایک 14 پیون والا آدمی ہمارے تمہارے درمیان میں آ گیا تو ہم اس کا کیا تاثر لیں؟ لیکن صحابہ اللہ کے تاثر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے تاثر سے مزین تھے، تو کسی دوسرے کا تاثر نہیں لیتے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو عبیدہ کے کہنے پر میں نے سواری بدلی، کیوں نہ ابو عبیدہ کے کہنے پر لباس بھی بدل لوں، تو لباس بھی بدل لیا۔ جیسی ہے نا اپنی سواری گھوڑے پر 2-4 قدم آگے بڑھے تو حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ پرانی سواری واپس کر اور پرانا لباس واپس کر۔ پرانی سواری اپنے لی اور پرانا لباس لیا، اور کہنے لگے کہ ابو عبیدہ یہ تو عمر نے سنا تھا کہ شیطان پر شیطان سوار ہوتا ہے، آج عمر نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جیسی گھوڑے پر سوار ہونا دل کی کیفیت بدل گئی، ہجوم پیدا ہو گیا عمر کے اندر۔ تو آج عمر نے آنکھوں سے دیکھا، پھر کہنے لگے کہ ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی دوسرا ہوتا، یہ رائے مشورہ دینے والا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے لیے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، اے ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اتنے درے مارتا کہ خونہ خون کر دیتا۔ پھر کہنے لگے انا کنا اذل الناس، کیا ہے ابو عبیدہ ہم ذلیل ترین لوگ تھے، نہ ہم پر اخلاق تھے، نہ معاشرت تھی، نہ توحید و رسالت پر ایمان تھا، سانپ کھا لیا کرتے تھے، بچھو چبا لیا کرتے تھے، کوئی ہماری بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ہمیں اپنا نوکر اور غلام بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اے ابو عبیدہ ہم کو جو عزتیں ملی ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے اپنانے پر ملی ہے اور نبی کی اتباع پر ملی ہے۔ ہم عزت والے نہ کرسیوں سے بنے، نہ عہدوں سے بنے، نہ ڈگریوں سے بنے، ہم کو اللہ نے جو عزتوں سے نوازا ہے نبی کی اتباع پر اور اسلام کی آجوں کے پکڑ پر۔ پھر فرمایا کہ اے ابو عبیدہ تجھ سے خطاب ہے اور در پردہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت سے خطاب ہے کہ اگر اپنا مقصد زندگی بھلا دینے کے بعد خود غرضی، دنیا طلبی اور دنیا پرستش کے ساتھ زندگی گزاروں گے تو جو اللہ عزت دینے پر قادر وہ اللہ دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ اور آج کیا ہوا غور کرو، خود غرضی مسلمانوں کے اندر آ گئی، دنیا طلبی مسلمانوں کے اندر آ گئی، اور خود پرستش مسلمانوں کے اندر آ گئی کہ میرے سامنے کوئی نہیں، اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اب مجھے کیا لینا دینا لوگوں سے۔ یا خود غرضی، دنیا طلبی، دنیا پرستش، یہ ہم سب جو کہ آج جائزہ لے تو اللہ نے کیا کر دیا، ذلت مسلط کر دیا۔ صحابہ کو عزت نوازی گئی تھی، جیسی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی سواری کی نقیل کو پکڑا اور چلنے لگے تو چلتے چلتے بیچ میں نالا آ گئے، سواری پر سوار غلام ہے، حضرت عمر سواری کی نقیل پکڑے ہوئے اور چلتے چلتے راستے میں نالا آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے پیر کے موزے نکالے اور نالے کے اندر ننگے پیر چلے تو سارا کیچڑ نالے کا وہ پیر کو لگ گیا اور پہنچے عرض مقدس کے سامنے۔ تو آواز دی گئی کہ آپ نے کہا تھا نا مسلمانوں کے امیر المومنین کو لائیے، دیکھو وہ آ چکے۔ وہ سارے یہود کھڑے ہوئے، وہ دیکھنے لگے کہ مسلمان کا جو امیر ہے وہ خود پیدل ہوگا، غلام سواری پر سوار۔ تو دیکھا کہ حضرت عمر پیدل ہے، غلام سواری پر سوار۔ کہ مسلمانوں کا جو امیر ہوگا اس کے پیروں میں کیچڑ لگا ہوگا، تو دیکھیں پیروں کی طرف، تو پیروں میں کیا تھا، کیچڑ لگا ہوا۔ کہا کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے اس کے جسم پر جو لباس ہوگا اس پر 14 پیوند ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسی دیکھا تو صرف 12 پیوند ملے، تو کہنے لگے تم سے کہا ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، عرض مقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، تم اپنے خلیفہ کو لے کر آؤ۔ کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ تو انکار کرتا ہے، کہا کہ ہماری کتابوں میں ان کی علامت ہے۔ کہا کیا علامت ہے؟ کہا کہ جب وہ عرض مقدس کی فتح کے لیے آئے گا تو اس کے جسم پر جو لباس ہوگا اس میں 14 پیوند ہوں گے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جسم پر جو لباس اس میں 12 پیوند ہے۔ حضرت عمر نے اپنی دونوں بغلوں کو اوپر کیا تو ایک اس بغل میں پیوند تھا، ایک دوسری بغل میں پیوند، انہوں نے عرض مقدس کی چابیاں مسلمانوں کو کیا کر دی، حوالے کر دی۔ یہ مسلمان کا اتباع سنت کے ساتھ تو ہر جگہ اس کا مقام اور مرتبہ تھا، اس کی عزت تھی، اس کی شہرت تھی۔ آج میرے محترم دوستوں کو مسلمان اتباع سنت سے نکل گیا، وہ طریقوں سے نکل گیا جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو اللہ نے مسلمانوں پر ذلت مسلط کر دی۔
آج مسلمان کہتا ہے کہ کب باطل کو اللہ ٹھکانے لگائے گا اور کب مسلمانوں کو اللہ عروج دے گا. اللہ نے مشروط کر دیا مسلمانوں کو غلبہ دینے کے لیے ایک بات. قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ مجاہدہ کرو ہدایت پاؤ گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کہ تم میرے دین کی مدد پر آؤ ہم تمہاری مدد پر آئیں گے. یہ اللہ نے کیا کر دیا؟ شرط کر دیا کہ دین کی مدد کے لیے آؤ تو ہم کیا کر دیں گے؟ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں دیکھو, صحابہ دین کی مدد پر آئے تو اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کی مدد کی اور اللہ نے ہدایت دے کر بتلائی. مولانا یوسف صاحب حضرت کے لڑکے ان کے بیان میں سنا تھا کہ جہاں تھکن کی انتہا ہوتی ہے نا وہاں سے جوہد کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں تھکان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جوہد کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں جوہد کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہدایت کی ابتدا ہوتی ہے. آج مسلمان کہہ رہے اتنی محنتیں ہو رہی ہدایت وجود میں کیوں نہیں آ رہی؟ سننا بات غور سے. نہ تھکنے کے لیے تیار ہے, سارا کام آلات پہ ڈال دیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کیوں نہیں آتی؟ تو آلات سے ہدایت ہے. شرط تو مسلمان کی قربانی تھی, ہم نے اس کو آلات کے حوالے کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں خود چل کر گئے اور ساتھ میں حضرت زید کو لیا. تھکان کی انتہا کر دی مدینہ, جو کہ مکہ سے طائف کا سفر پورا کر کے تھکان کی انتہا کر دی. تو پھر کیا ہوا؟ جوہد کی ابتدا شروع ہوئی. جو کہ طائف کے سردار آپ کا مذاق اڑانے لگے, اوہو بولے اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا. یہ ذہنی کیا ہے؟ مجاہدہ ہے اللہ کے رسول کے اوپر کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا جو آپ کو نبی بنا دیے. ایک کہنے لگا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا, نعوذ باللہ, یہ جملہ. تو مجاہدے کی ابتدا ہوئی کیا کہ ذہنی طور پر ستایا گیا. اتنے میں بس نہیں کہ آپ مجاہدے کی انتہا کی گئی کہ 3 منٹ تک اللہ کے رسول کو پتھروں سے مارا گیا اور لہو لہان کیا گیا. اتنا مارا گیا کہ دشمنان اسلام وہ اللہ کے رسول کے حال کو دیکھ کر رونے لگے کہ آئے محمد مصطفیٰ کا طائف والوں نے کیا حال کر دیا. یہ مجاہدے کی انتہا. تو پھر آگے کیا ہوا؟ ہدایت کی ابتدا. حضرت زید لے کر آئے انگور کے باغ کے اندر. تو جیسے حضرت زید نے لے کر آئے, عتبہ جو مشرکین مکہ کا سردار تھا اس نے اللہ کے رسول کے حال کو دیکھا, اس کی بھی ہائے نکل گئی. وہ کہنے لگا ہائے طائف والوں نے محمد عربی کے ساتھ کیا کر دیا. اس کو شرم آنے آئی, اس نے انگور توڑا اور اپنے غلام عداس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جا وہ جو آدمی زخمی پڑے نا اس کو لے جا کر دے. وہ عداس انگور کا گوشہ لے کر برتن میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول کو انگور پیش کیا. تو اللہ کے نبی نے بسم اللہ کہہ کر جیسی انگور منہ میں ڈالا, وہ عداس کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ یہ کلمہ تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو کہاں کا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نینوا کا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا او ہو میرے بھائی یونس کے شہر کا. یونس علیہ السلام بھی چونکہ نینوا کے رہنے والے تھے. تو جیسی کہا نا تو عداس کہنے لگا کہ آپ یونس بن ملدہ کو جانتے ہو؟ کہا کہ وہ جس طرح اللہ کا رسول تھا میں بھی اللہ کا رسول. جتنی قرآن کے اندر سورہ یونس کی آیتیں اتری تھی وہ سب کے سب عداس کو سنا دی اور عداس نے فوراً کیا کر لیا؟ کلمہ قبول کر دیا. یہ ہدایت کی کیا ہو گئی؟ ابتدا ہو گئی. میرے محترم دوستوں کو آج ہم جو ہے کہ تھکان کی انتہا کرنا نہیں چاہتے تو جوہد کی ابتدا کیا دیکھیں؟ ہم سارے کام کو اپنی محنت کو اپنے آلات پر ڈال دیا. ابھی ایک صاحب سے ملاقات کے لیے کل گیا تو ہمارے ساتھی مشورے میں کہنے لگے بولے اس کا نمبر دو, بولے اس سے بات کر لیں گے. اس کو جماعت میں آنے کا ہمارے ساتھی کہہ رہے اس کا نمبر دو, بولے اس سے بات کر لیں. تو چل کے جانا سنت تھی کیا اطلاع دینا سنت تھی؟ چل کے جانا سنت تھی. جب تک تم قربانی کے ذریعے اس تک نہیں پہنچو گے اس کے دل کو متوجہ بھی نہیں کر سکو گے. وہ بندے سے ابھی ملاقات ہوئی, کیوں نہیں گیا؟ بولے کوئی ملاقات کے لیے آئے نہیں.
اگر آتا تو چل جاتا. بات سارا کام ہمارا جو ہے نا وہ حالات پر آ گیا. ہم آسانیاں چاہتے ہیں اپنے کام کے اندر، حالانکہ آسانی والے کام سے ہدایت وجود میں نہیں آتی. مجاہدے والے کام سے اللہ ہدایت دیتا ہے. صحابہ کو مجاہدوں کے اوپر کھینچا گیا تھا تو ہدایتیں کیا ہو رہی تھی؟ عام ہو رہی تھی. سننا بات غور سے، سیرت میں ایک عجیب واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کے خاطر ستایا جا رہا تھا، بار بار ستایا جا رہا. اور صحابہ چونکہ کامل اتباع کرنے والے، اللہ کے رسول کے قدم پہ قدم چلنے والے، تو صحابہ کی تمنا بھی کہ جس طرح اللہ کے رسول کو تکلیف دی جا رہی، پتھروں سے مارا جا رہا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اہل مکہ یہ ساری حدیں ہمارے اوپر کیا کریں، سارے حربے ہمارے اوپر آزمائیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں حرم کے اندر جا کر اسلام کا خطبہ پڑھوں. کیا ہے اسلام کا خطبہ پڑھنا حرم کے اندر؟ کوئی پھول ہار کرنے جو کہ یہ خطبہ پڑھیں گے تو کوئی استقبال کے لیے چادر اڑانے آئے گا؟ بلکہ سارے مخالفین کا ماحول ہے اور سارے اہل مکہ دشمن بنے ہوئے اللہ کے رسول کے اور آپ کے اصحاب کے. لیکن صحابہ کے اندر اتباع کا ایسا جذبہ تھا کہ جس طرح اللہ کے رسول کو ستایا جا رہا، آپ کو پتھروں سے مارا جا رہا، آپ کے اوپر تھوکا جا رہا، ہم بھی اللہ کے رسول کے قدم پہ قدم چلے. تو حضرت ابوبکر صدیق اصرار کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو. اللہ کے نبی کہنے اجازت نہیں دی، پھر اصرار کیا یا رسول اللہ اجازت دو. بار بار کے اصرار پر اللہ کے رسول نے اجازت دی. جیسی اجازت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے خطبہ دینے کے لیے. جیسی اسلام کا پہلا خطبہ پڑھا ہے حرم کے اندر تو چاروں طرف سے مشرکین مکہ کھڑے ہوئے اور اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ عتبہ مارنے میں سب سے آگے تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا تھا نا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گرے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی. حضرت ایک نے تو فضائل اعمال میں ادباً وہ روایت کو نقل نہیں کیا، لیکن اصل روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا گیا، تو عتبہ ابوبکر صدیق پیٹ کے بل لیٹے ہوئے اور بے ہوش پڑے ہوئے، تو عتبہ ہے نا وہ گھٹنوں کے بل کود رہا تھا اللہ کے رسول کے پیٹ کے اوپر، اچھلتا تھا اور اللہ کے رسول کے اوپر گھٹنوں کے بل کودتا تھا. اور عتبہ نے نا چمڑے کا جو کہ جوتا پہنا ہوا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر اس کو ہے نا رکھ کر ہے نا اس کو زور سے مس کرتا تھا. ایسی حالت کر دی کہ مرنے کے قریب ہو گئے. بنو تیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے. انہوں نے حرم سے ان کو اٹھایا اور سیدھا ان کے گھر پر لایا اور بنو تیم نے اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر اس حالت میں مر گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، بدلے میں ہم اس کو بھی قتل کریں گے، کیونکہ ان نے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی بتائی. کیا ہوا کہ 3 دن تک بے ہوش. 3 دن کے بعد جب بنو تیم ہے نا ایک ایک کر کے اجازت لے کے جانے لگے ان کے گھر سے. ان کی ماں سے بنو تیم کے سردار کہنے لگے دیکھ ابو بکر کی حالت بہت خراب ہے، اگر ہوش آ جائے نا پہلے اس کو کچھ چیز کھلا دے اور کچھ چیز پلا دے ورنہ اس کا دم نکل جائے. کیونکہ بنو تیم رشتے ناتوں کا بہت خیال رکھتے تھے. تو کیا ہوا 3 دن کے بعد ہوش آیا اور جیسی آنکھیں کھولی تو زبان پر پہلا کلمہ کیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. جو مرنے کے قریب پہنچ گئے، جن کو آج لہو لہان کر دیا گیا، ان کی زبان سے پہلا لفظ یہ کہ ابو بکر کو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی حالت میں. تو ان کی ماں کہنے لگی روتے روتے کہنے لگی مجھے تیرے آج نبی کی کیا خبر. بعد ابو بکر صدیق کہنے لگے حضرت عمر کی بہن سے پوچھ کہ وہ اللہ کے رسول کے حال کو جانتی ہے. وہ قریش مکہ کا جو کہ چہل پہل تھی، تو ان کی ماں نے رات کے ڈھلنے کا انتظار کیا. جیسی آدھی رات ڈھلی حضرت عمر کی بہن کے گھر پر پہنچی اور کہنے لگی کہ دیکھ ابو بکر ایسی حالت میں اور وہ اللہ کے رسول کا حال دریافت کر رہا، چل تو اس سے بات کر لے. تو دوڑتے دوڑتے ان کی ماں کے ساتھ گھر میں آئے. ابو بکر صدیق کہنے لگے ام جمیل یہ بتا کہ اللہ کے رسول کی حالت میں. تو ام جمیل نے جیسی ان کی حالت کو دیکھا رونے لگی
کہنے لگی ابو بکر اللہ کے رسول صحیح سلامت ہے اور اس وقت زید ابن ارقم کے مکان پر ہے. اب اتنی بڑی حالت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ مجھے اسی وقت اللہ کے رسول کے پاس لے کر چلے. ام جمیل کا خاندہ ادھر اپنی ماں کا خاندہ. یہ ساری باتیں نا مکہ کی زندگی کی. پردے کا حکم مدنی زندگی میں آیا ہے سن ہجری 5 کے اندر. تو کیا ہوا, ایک ان کے کھاندے پر ہاتھ رکھا ہے, ایک اپنی ماں کی والدہ کے کھاندے پر ہاتھ رکھا ہے, اور آدھی رات کو زید ابن ارقم کے مکان کی طرف بڑھے. ادھر اہل مکہ مشورہ کر رہے, منصوبہ بنا رہے کہ محمد عربی کا کام بہت بڑھ گیا, ان کی جرأتیں بڑھ گئی, انہوں نے حرم میں خطبہ دے دیا, نعوذ باللہ ان کو قتل کیا جائے. تو بتاؤ رائے دو کیا کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سب کی رائے آئی. حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. تو اہل مکہ کے سردار کہنے لگے کہ بنو ہاشم سے مقابلہ کرے گا کون, کہ قتل کریں گے تو مقابلے میں بنو ہاشم آئیں گے. حضرت عمر کہنے لگے کہ قتل عمر کرے گا. یہ کہہ کر کھڑے ہوئے ننگی تلوار گلے میں ڈالی اور سیدھا اللہ کے رسول کے قتل کے در پہ نکلے. تو راستے میں سعد ابن ابی وقاص, فضائل اعمال پہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے, راستے میں بھی لکھا عمر کہاں کا ارادہ ہے, کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کے لیے جا رہا. تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے پہلے جا اپنے گھر کی خبر لے, ہم کو سکھا رہے, بولے اپنے گھر کی خبر لو. آج یہ جو کہ تقلیہ بنا ہوا ہے, گھر میں کیا چل رہا ہے تمہارے کو, تم دین کی محنت کر رہے, لوگ ہم کو کہتے ہیں جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے. سعد بن ابی وقاص نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ جو غصہ اس وقت عمر کے اوپر ہے, کوئی بھی اس کے سامنے آئے گا عمر اس کو چھوڑے گا نہیں. تو غصے کو منتقل کرنے کے لیے کیا کیا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی بہن کی طرف متوجہ کیا. وہ سیدھا پہنچے اپنی بہن کے گھر میں. تو اپنے واقعے میں پڑھا ہوں گا, خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے, قرآن سکھا رہے تھے. اب فرمانے لگے کہ قرآن کے حلقوں نے اسلام کے سب سے بڑے سخت انسان کو ہدایت سے نواز دیا, اور تم مسلمان ہو کر کہتے ہو کہ قرآن کے حلقوں سے کیا ہوگا. جیسی پہنچے بھائی کی آواز سنی تو خباب بن الارت حضرت عمر سے واقف تھے. ان کو معلوم ہے میں دیکھا تو مجھے چھوڑنے والے نہیں, کیا کر دیں گے, میرا حال بگاڑ دیں گے. تو فوراً جا کر الماری میں چھپ گئے. تو کہیں گھبراہٹ کے اندر قرآن کا صحیفہ کہاں رہ گیا, وہی رہ گیا. اب عمر گھر میں داخل ہو, کیا کر رہے تھے, کہاں بات چیت کر رہے تھے. کہا میں نے سنا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد عربی کے دین کو قبول کر لیا. کہا کہ جو دین حق ہو تو اس میں کیا کسی کا کیا جا رہا ہے. اور جیسی یہ سنا بہن کو مارنا شروع کیا. ان کے بہنوں ہی آگے بڑھے, ان کی داڑھی پکڑی اور کھینچا اور ان کو بھی مارا. مارتے مارتے لہو لہان کر دیا. ادھر زید ابن ارقم کے مکان پر حضرت ابوبکر صدیق پہنچے. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, ادھر یہ معاملہ ہو رہا, ادھر حضرت ابوبکر صدیق زید ابن ارقم کے مکان پہ پہنچے. اور جیسی دستہ کدی زید ابن ارقم کا مکان کھلا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سلام کر کے داخل ہوئے. تو اللہ کے نبی کی نگاہ سیدنا ابوبکر صدیق پر پڑی. تو اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی اور سیدھا ابو بکر کو اپنی باہوں میں لے لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کہا کہ ہائے ظالموں نے ابو بکر کے ساتھ کیا کر دیا. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ موقع اچھا بن کے آیا ہوا, اللہ کے رسول سے دعا کروا لی جائے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے ماں کے حق میں اسلام کی دعا کریں. اللہ کے نبی نے جیسے ہاتھ اٹھائے کہا کہ یا اللہ ابو بکر کے ماں کے سینے کو جو کہ ایمان سے روشن کر دے. فوراً ان کی ماں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کا حال دیکھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں تجھے اسلام کی قوت کے لیے دو عمر میں سے ایک عمر مانگتا ہوں, یا تو عمرو ابن ہشام ابو جہل دے دے یا عمر ابن خطاب مجھ کو دے دے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ میں کس کو چاہوں تو میں تو عمر ابن خطاب کو چاہوں. یہ دعا ہو رہی ہے. خباب بن الارت رضی اللہ عنہ الماری میں چھپے ہوئے, حضرت عمر کی نگاہ پڑی وہ قرآن کے صحیفے پر. جیسی صحیفے پر نگاہ پڑی تو اس کو چھونے لگے. تو بہن کہنے کی عمر تو ناپاک ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا.
تو عمر کہنے لگے کیا بات ہے جب میں اس کو ہاتھ لگاؤں کہا پہلے غسل کرنا پڑے. عمر نے غسل کیا اور قرآن کو کھولا. دیکھنے تو اتنا نہیں کہا فضائل اعمال میں کہ سورہ طٰ کی آیت پر پہنچے, پڑھنا شروع کیا. سورہ آیت کو پڑھتے سمجھتے پڑھتے سمجھتے پڑھتے سمجھتے جیسی اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. علماء نے اس پر استدلال کیا کہ جو ان کے بال کھڑے ہوئے اس آیت کے اوپر, اس میں سے کفر کی گندگی نکلی ہے اور اسلام کی پاکیزگی داخل ہوئی کہ میں ہی اللہ ہوں. یہ آیت کا مطلب ہے. کہا کہ مجھے اسی وقت اللہ کے رسول کے پاس لے کر چلو. خوشی خوشی خباب بن الارت باہر نکلے اور سیدھا حضرت عمر کو لے کر کہاں پہنچے, اللہ کے رسول کے دربار میں. اور گردن جو کہ گلے میں تلوار لٹک رہی تھی, حضرت حمزہ نے کھڑکی کے دروں سے دیکھا. کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, ننگی تلوار ہے. آپ نے فرمایا آنے دو, اگر ارادے اچھے ہوں گے تو کلمہ پڑھوا دیں گے, اور اگر ارادے برے ہوں گے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن ماری. اب عمر نے دستک دی, جیسی دستک دی دروازہ کھولا گیا, اللہ کے نبی نے دوڑ لگایا. دائی طالب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ طالب ہوتا ہے. ہم سب مستقلی ہو گئے, لوگ آئیں گے تو ہم بات کریں گے, ان کو سمجھائیں گے. حالانکہ دائی کی یہ صفت نہیں ہے. دائی طالب ہوتا ہے کہ ہر کوئی آئے گا, میں اس کو کیا کروں گا؟ سمجھاؤں گا, اس کو میں دین سکھلاؤں گا. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضرت عمر کے دامن کو پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا, اور آپ نے فرمایا ہے عمر کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ وقت آ گیا کہ عمر کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر آپ نے فرمایا ہے عمر کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے واشہد انک محمد رسول اللہ. اب عمر کہنے لگے یا رسول اللہ وقت آ گیا کہ عمر کہہ دے واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں بزرگوں, مجاہدے کی انتہا صدیق اکبر نے دی اور اللہ نے اسلام کی قوت کے لیے عمر ابن خطاب کو دی. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم سب اس محنت میں جو اصل بتایا جا رہا اس سے نہ ہنسنا ہے. سنتے تو ساری باتیں لیکن کرتے اپنی. میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایسی محنت اللہ رب العزت نے دی تھی کہ اس محنت کے ذریعے اللہ جو کہ سارے نظام کو جھکا دیتا. یہ محنت ایسی تھی کہ ساری انسانیت کو جو کہ جہنم سے بچا لیتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا یہ کام سد سکندری ہے. کیا فرماتے تھے کہ میرا یہ کام سد سکندری ہے, یعنی جس طرح سکندر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے فتنے سے انسانیت کو بچانے کے لیے دیوار کھڑے کر دی کہ ان کے فتنے سے انسانیت بچ جائے, تو دیوار کھڑے کر دی. الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ کام کے ذریعے سے اللہ رب العزت امت کو سارے فتنوں سے کیا کر لے گا؟ محفوظ کر لے گا. آج میرے محترم دوستوں کو اتنے در بے در پہ جو کہ آتے چلے جا رہے ہیں, لیکن انسانیت کو بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس محنت کے, کہ جو اس محنت کے اندر پڑے گا اللہ رب العزت اس کو ہر فتنے سے کیا کر دے گا؟ نکال دے گا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ محنت عطا فرمائی. میرے محترم دوستوں کو یہ محنت کا اصل باب ہے نا قربانی ہے. ہم اس محنت کے اصل باب کو وہ تقریر اور بلاغت سمجھتے. اس محنت کا اصل باب قربانی ہے. اولین میں بھی صحابہ کی قربانی اور آخرین میں بھی ہمارے اسلاف کی قربانی دے. عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اجتماع میں تھے. مفتی زین العابدین, مولانا سعید صاحب مکی اور مولانا افتخار صاحب یہ بیٹھے ہوئے. تو جو کوئی بھی بندہ آتا پہلے عبد الوہاب صاحب سے ملاقات کرو, اور ملاقات کے بعد یہ تینوں اکابرین کے پاس جاتا اور ان سے ملاقات کرتا. بہت ساری دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا. جب وہ ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, یہ تینوں اکابرین آئے عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میں نے کہا حضرت کیا بات ہے, ہم نے اتنا بڑا وقت اللہ کے دین کے حوالے کیا, 8 سال اپنے ماں باپ سے جدا, بیوی بال بچوں سے جدا, گھر والوں سے جدا, خاندان والوں سے, علاقے سے جدا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے پہلے آپ سے ملاقات کرتا ہے, بعد میں ہم سے ملاقات کرتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟
عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وقت آنے پر بتاؤں. کراچی کا اجتماع ختم ہوا اور یہ سب کے سب جو کہ اپنے علاقے جا رہے ہیں رائے گاڑی میں. تو اسلام آباد قریب تھا, مفتی زین العابدین کا مکان اسلام آباد میں. تو اٹھے اور عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میرا مقام اسلام آباد میں, آپ کو پتہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات گھر والوں کے ساتھ گزاروں, کل مرکز پر ملاقات کر لیں. بھائی صاحب کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, ایسی آ جائے نا فوراً اتر جائے. جیسی آیا وہ ڈرائیور نے گاڑی روکی, گاڑی سے باہر نکلے اور نکل کر نا کھڑکی جو کہ گاڑی کی کھڑکی جو کھڑکیاں ہوتی ہے نا اس میں سے ہاتھ آگے بڑھایا, کہا کہ حضرت دعا میں یاد رکھیں. تو عبدالوہاب صاحب نے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگے تم پوچھتے تھے نا کہ جو آتے ہیں پہلے مجھ سے ملتا ہے بعد میں, ہم نے بھی اللہ کے دین کے واسطے کیا کم مجاہدے دی, کم پپڑ ویلے, لیکن جو آتے ہیں پہلے آپ سے ملاقات کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبدالوہاب صاحب کہنے لگے تم پوچھتے تھے نا, اس کی وجہ بتاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی زین العابدین کا مکان آ جاتا ہے, عبدالوہاب کا آج تک مکان ہی نہیں آیا. ایسی قربانی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اللہ کے دین کے واسطے زندگیاں جھونکی ہے. میرے محترم دوستوں, میرے کو ہمارے تو مطالبے وہ 5 مہینے کے 4 مہینے کے, اس سے بڑے تو ہمارے مطالبے بھی نہیں ہیں. لیکن آج امت ہے نا ان مطالبوں کو کیا کریں, نظر انداز کریں. وہ آگے والے, وہ آگے والے, وہ آگے والے, وہ کریں گے نا, ان کا کام ہے, ہم تو پیچھے والے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کی جماعت ہے, سارے طلباء اور سارے اساتذہ تھے جماعت کے اندر. تو کیا ہوا, جیسی وہ جماعت ہے ان کا معمول رہتا تھا ہفتے کی جو کہ سنیچر کی شام کو آتے تھے اور پوری جو کہ دلی کی سیر کرتے تھے. رات کو نظام الدین میں قیام, اتوار کی صبح میں حضرت کا فجر میں بیان سنتے تھے اور دوپہر تک وقت گزارتے, دوپہر کے بعد اپنے علاقے میں روانہ ہو جاتے. اب یہ پہنچے, رات کو قیام کیا مرکز نظام الدین کے اندر. جیسی فجر کی بات ہوئی نا تو مولوی صاحب نے ایسا مؤثر انداز میں بات کی کہ سارا مجمع وہ دھائے مار مار کے رونے لگا. تو جتنے اساتذہ تھے انہوں نے نیت کر لی کہ یہاں سے اب گھر پر واپس نہیں آنا, یہاں سے اللہ کے دین کے لیے زندگی لگانا. ایسا مؤثر بیان. لیکن بیان ختم ہوا, وہ ساری کیفیت آہستہ آہستہ نکلنے لگی. ساری کیفیت ختم, اب گھر پہ آنے کا ارادہ بھی ہو رہا, بیوی بھائی بچوں سے ملاقات کا ارادہ بھی ہو رہا. وہ اٹھے اور سیدھا حضرت کے حجرے میں اور جا کر کہا کہ حضرت جب آپ کی بات ہو رہی تھی نا تو دل کی کیفیت یہ تھی کہ یہاں سے واپس گھر نہیں آنا, یہاں سے اللہ کے دین کے لیے زندگیاں جھونک دینا ہے. لیکن جیسے آپ کی بات ختم ہوئی وہ سارے جذبات جو کہ سرد پڑ گئے. ایسا کیوں؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آدمی جس کو میری اور میرا قرار دیتا ہے اس کے لیے پورا جان پورا مال کا لگانا کیا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. اور جب دوسروں کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے. ایسے مثال کے طور پر میری بیوی ہے تو رات کو اس کو تکلیف ہوئی تو میں کیا بولوں گا, صبح ہون دے, پھر اپن کیا کریں گے, دوا کھانے میں جائیں گے دکھانے. تو تڑپ رہی مر رہی ہو, اپن ایسا بولیں گے ایک کام کر صبح ہونے دے کہ مجھے دوا کھانے. اور راتوں رات کیا کرے گا, گاڑی کا آٹو رکشا کا انتظام کرے گا اور سیدھا ہاسپٹل بھاگے گا. کیوں؟ کیونکہ میری بیوی. اس لیے راتوں رات اس کے لیے کیا, جان کا لگانا آسان ہوا, مال کا لگانا آسان ہوا. رات کو گہری نیند میں سویا ہوا دن بھر تھا جو کہ کاروبار میں تھکا ہوا تھا اور رات کو گہری نیند سو گیا. رات کو 2:30 بجے نا فون آیا, بولے وہ بازار کے اندر آپ کی دکان ہے نا, بولے اس کے تالے ٹوٹے ہوئے اور شٹر کھلا ہوا ہے. کیا بولے گا, ابھی میں بہت تھکیلا ہے, ایک کام کرو صبح ہون دو پھر آ کے دیکھتا. ایسا بولے گا. وہ آدھی رات کو اٹھ کے بھاگے گا. کیوں؟ کیونکہ میری دکان ہے, میری بیوی ہے, بچے کی طبیعت خراب ہو گئی, رات کو کرا رہا ہے تو باپ صبح کے آنے کا انتظار نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے. جب مسلمان اس کام کو میری اور میرا سمجھ لے گا تو اس کے لیے ہر وقت جان کا لگانا آسان ہوگا, مال کا لگانا آسان ہوگا اور وقت کا لگانا آسان ہوگا. اس کے لیے میرے محترم دوستوں کو یہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے کہ اس محنت میں اپنے جان اور مال کو بھی حیثیت کرو اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ رب العزت وہ مقام وہ مرتبہ دے گا جو اللہ رب العزت نے پچھلوں کو دیا.
اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا کہ ہم 3 طبقوں سے راضی ہو گئے. قرآن نے کہہ دیا ایک وہ مہاجر جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کی. پھر آگے قرآن نے فرمایا ایک وہ انصار جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر آنے والوں کی نصرت کی. پھر اللہ نے آگے فرمایا جو ان کی اتباع کرے جو ان کے قدم با قدم چلے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان سے بھی کیا ہو گئے راضی ہو گئے. میرے محترم دوستوں کو یہ ضابطہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کا کہ اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے صحابہ کے طرز پر کیا کیا جائے خرچ کیا جائے. اس کے لیے بتائیں انشاءاللہ کون کون ساتھی 5 ماہ بیرون کے لیے تیار ہے. کریں انشاءاللہ نیت ارادے عزائم کریں بتائیں انشاءاللہ 5 مہینے کے لیے جنہوں نے نام لکھا ہے. صدیق میں اللہ قبول فرمائے اللہ نکلنا آسان فرمائے.